اس کا کچھ حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اندر وابستہ ہو گیا. وہ میٹل کا ٹکڑا تھا ہیلمٹ کا، وہ دونوں جانب، دائیں جانب اور بائیں جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اندر وابستہ ہو گیا. تو اس کو نکالنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو عرض کیا کہ حضور یہ خدمت میں سر انجام دوں گا، یہ موقع مجھے دیں، کیونکہ حضرت ابو بکر آگے بڑھ رہے تھے. وہ جو حصہ نبی پاک علیہ السلام کی چہرہ مبارک کے اندر پیوست ہو گیا تھا، اس کو نکالنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ نے عرض کیا کہ یہ کام مجھے کرنے دیں. آگے بڑھ کے انہوں نے اپنے دانتوں کے ساتھ وہ دونوں حلقے جو تھے، جو حصے میٹل کے حصے، ایک دائیں جانب سے ایک بائیں جانب سے، اپنے دانتوں سے ان کو نکالا تھا. تو اس کی وجہ سے ان کے دونوں آگے والے دانت شہید ہو گئے تھے. اور حضرت ابو عبیدہ یہ لمبے قد والے بڑے پہلوان تھے، وہ بڑے خوبصورت تھے. صحابہ کرام میں سے ان کو حسین و جمیل شمار کیا جاتا تھا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ ہم میں سے سب سے زیادہ حسینوں میں سے تھے، حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے. لیکن جب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام پر اس طرح اپنے دونوں آگے والے دانت قربان کیے تو ان کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، اور زیادہ خوبصورت ہو گئے تھے. تو یہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں امیر شام قرار پائے. امیر شام یہاں کی ان کو لیڈرشپ دی گئی، اور ان کی لیڈرشپ کے تحت، ان کی سپہ سالاری کے تحت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ علاقہ فتح کیا تھا. اور یہ وہ دور تھا جس کے اندر اسلام یہاں آیا، یہاں قربان ہوئے اور شکست ہوئی. تو پھر آگے فلسطین تک، جو فلسطین فتح ہوا اور مسلمانوں کی حکومت میں آیا، مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کا شرف حاصل ہوا، یہ بھی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی کوششوں کی بدولت تھا. انہوں نے جب فلسطین فتح کیا تو جو اس وقت کا جو ان کا عیسائیوں کا جو پادری تھا، سب سے بڑا پادری، اس نے حضرت ابو عبیدہ کو کہا کہ ہم تو ہار مان چکے ہیں، اب جو فلسطین ہے اور مسجد اقصیٰ ہے، جیروسلم، بیت المقدس، بیت المقدس، یہ اب مسلمانوں کے حوالے ہے. لیکن اس کی چابیاں ہم صرف اس بندے کو دیں گے جس کی صورت ہماری کتابوں میں ذکر کردہ تفصیل کو میچ کرتی ہے، جو ملتی ہے. جب وہ حضرت ابو عبیدہ کو ملنے کے لیے آئے، جب وہ پادری آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر ہے، یہ تو جو ہماری کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ جو ایک بندہ آئے گا وہ نبی آخر الزمان کی امت میں سے ہوگا، ان کا سپہ سالار ہوگا، ان کا امیر المومنین ہوگا، اس کی شکل و صورت اس طرح کی ہوگی. ان کو حکم تھا کہ اس بندے کو وہ چابیاں دینی ہیں. تو پادری نے کہا کہ یہ تو ان کی صورت تو اس سے نہیں ملتی جو کتابوں کے اندر موجود ہے. اس نے پھر پوچھا کہ آپ واقعی سپہ سالار ہیں، واقعی امیر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں شام کا امیر ہوں، لیکن اوور آل ساری مسلمانوں کا یا ساری جو مملکت اسلامیہ ہے اس کا امیر میں نہیں ہوں. ہمارے جو امیر المومنین ہیں، جو خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کا نام ہے عمر بن خطاب، وہ مدینہ پاک میں ہیں. تو پھر وہ پادری نے کہا کہ ہم آپ کو چابیاں نہیں دیں گے، وہ بندہ آئے گا تو اسی کو ہم دیں گے. پھر ایک خط لکھا گیا اور حضرت عمر تشریف لاتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے، لیکن اس میں بھی تفصیل ہے. لیکن اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ جب حضرت عمر آئے تو اس وقت پادری نے کہا کہ ان تمام تفاصیل کے مطابق ہے جو ہماری کتابوں میں مذکور ہے. تو اس نے پھر حضرت عمر کو چابیاں دی. حضرت عمر پھر مسجد اقصیٰ حاضر ہوئے اور وہاں انہوں نے صفائی کی اور وہاں نماز ادا کی. تو یہ بھی جو فلسطین اور بیت المقدس فتح ہوئی اور یہ مسلمانوں کے حکمرانی میں آئی، تو یہ بھی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ان کی کوششوں کی بدولت تھا. جب حضرت عمر یہاں شام آئے، انہوں نے کہا کہ
اے امیر شام، اے ابو عبیدہ، آپ یہاں کے امیر ہیں، میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت عمر کی ایک عادت تھی کہ جس علاقے میں وہ کسی کو مقرر کرتے تھے، کسی کو لیڈر مقرر کرتے تھے، تو گاہ بگاہ کے وہ جا کے چیک کرتے تھے کہ یہ لیڈر جو ہے یہ لیڈرشپ کیسے کر رہا ہے، حکومت کیسے کر رہا ہے، یہ مال تو نہیں جمع کر رہا، اس کے گھر کی کیا حالت ہے،